السلام علیکم۔ پاکستان نے پچھلے پیر جو افغانستان پہ فضائی بمباری کی تھی اس کا افغان طالبان نے رد عمل دیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ عالمی دنیا اس حوالے سے کیا کہہ رہی ہے، پاکستان کا موقف کیا ہے، اس حوالے سے مکمل تفصیل آپ کو دیں گے۔ تفصیل دینے سے پہلے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں دوستوں سے کہ جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا مہربانی کر کے وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنے کمنٹ اور قیمتی مشوروں سے ہمیں آگاہ کریں۔ ناظرین، پاکستان نے گزشتہ روز جو افغانستان پہ فضائی بمباری کی پکتیا کے علاقہ ضلع برمل میں اور خوست کے علاقے میں 4 ٹھکانوں پہ پاکستان نے یہ بمباری کی تھی۔ یہ انٹیلیجنس بیسڈ معلومات کی بنیاد پہ پاکستان نے کی تھی، مگر یہ سب کے لیے سرپرائزنگ تھا کہ 3 دن سے اسی شہر میں کابل میں قریب شہر کابل میں مطلب افغانستان میں پاکستان کے جو نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ہے صادق خان، وہ 3 دن سے جو ہے وہ مذاکرات کر رہے تھے افغان طالبان سے، وزیر خارجہ سے، وزیر داخلہ سے اور وزیر تجارت سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اور باقاعدہ مذاکرات آگے بڑھ رہے تھے۔ اور ایک اچھی خبر پاکستان کو ملنے والی تھی کہ اس دوران پاکستان کو انٹیلیجنس بیسڈ معلومات ملی اور پاکستان نے پکتیا اور خوست کے علاقے میں 4 اہم ٹھکانوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا، وہ نشانہ کیا، ایئر سٹرائک کیا، جس میں ڈرون کا بتایا جا رہا ہے کہ ڈرون بھی استعمال ہوئے، جیٹ بھی استعمال ہوئے، فائٹر جیٹ جو پاکستان کے ہیں، اور اس میں پاکستان نے دعویٰ کیا کہ ہم نے 4 اہم کمانڈر سمیت 30 دہشت گردوں کو جو ہے، جہاں پہ خودکش جیکٹ، وہاں پہ فیکٹری آپ کہہ لیں کہ تیار ہو رہی تھی، عوام ٹریننگ دی جا رہی تھی، وہاں کی ٹریننگ کیمپس تھے، اور جو ٹی ٹی پی کے لوگ پاکستان سے بھاگ گئے تھے وہ افغان بارڈر پہ انہی علاقوں میں روپوش تھے، تو ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اور پاکستان میں جو قریبی ذرائع تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ اس میں جو 4 اہم کمانڈر ہیں، شیر زمان، مخلص یار، اختر محمد عرف خلیل، اظہار عرف حمزہ اور شعیب اور ان کا عمر میڈیا سیل، یہ مکمل طور پہ ہم نے تباہ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ان کے دیگر دہشت گرد ساتھی جو تھے، جو ٹی ٹی پی کے تھے، وہ 30 افراد تھے جو بیچ میں ہلاک ہو گئے۔ دوسری طرف سے بات، پاکستان 2 دن اس پہ پاکستان کا کوئی رد عمل نہیں آیا۔ 48 گھنٹے میں 46 گھنٹے میں پاکستان نے اس خبر پہ اپنا کوئی رد عمل نہیں دیا۔ افغانستان کی طرف سے بڑا سخت رد عمل آیا، اور پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ افغان طالبان، پاکستان نے چونکہ مذاکرات چل رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان نے افغان طالبان کو وہاں پہ کہہ دیا تھا کہ دیکھیں یہ دہشت گرد جو ہے یہ آپ کے علاقے میں ہیں، ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے اور آپ کو دکھا دیں گے کہ یہ ہیں۔ اور پاکستان نے دوران مذاکرات جو ہے، یہ ایسا بتایا جا رہا تھا کہ مذاکرات ہوئے ہیں، مگر ایسا ہوا نہیں۔ پاکستان کے باقاعدہ مذاکرات چل رہے تھے، اس دوران پاکستان کو انٹیلیجنس معلومات ملی اور پاکستان نے ہدف کو نشانہ بنایا، جس میں پاکستان کے مطابق 30 کے قریب دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ دوسری طرف سے افغان طالبان نے بڑا سخت رد عمل دیا ہے، جس طرح ہم کہہ رہے ہیں ان کے وزیر اطلاعات نے تو بہت آگے جا کے بات کی ہے، وزیر خارجہ نے اور وزیر داخلہ نے جو باتیں کی ہیں پاکستان کے حوالے سے، مشورہ دیا کہ پہلے آپ سوچ رہے تھے یہاں پہ رشیا جو ہے وہ بھاگ گیا ہے، امریکہ بھاگ گیا ہے، عالمی طاقتیں یہاں سے بھاگ گئی ہیں، اور آپ پہلے معلومات کر کے ادھر بات کیا کریں۔ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وزیر دفاع نے محمود غزنوی کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان کو معلومات نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کا لیڈر ہے، پختونوں کا لیڈر ہے، اور اس کے نام پہ آپ کے پاس میزائلز ہیں اور ہم بدلہ لیں گے، ایسے تک الفاظ استعمال کیے ہیں، اور کہا ہے کہ اس میں خواتین اور بچے جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ وہاں پہ جو یو این کا امہ ہے، یعنی یونائٹڈ نیشن ہے جو افغانستان میں ہے، انہوں نے بھی 2 ٹویٹس کیے ہیں، اور ٹویٹس میں انہوں نے جو ہے وہ افغان طالبان کے موقف کی تائید کی ہے اور پاکستان کا دعویٰ جو ہے وہ مسترد کیا ہے جو وہاں پہ ہے۔ receives credible reports that dozen of civilian including women and children were killed in airstrike Pakistan military forces in Paktia province۔ یہ یو این امہ نیوز ہے، مطلب یونائٹڈ نیشن کی جو وہاں پہ ہے
انہوں نے یہ دعویٰ کیا اور انہوں نے بھی پاکستان کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے. اور جو ان کی منسٹر ہیں امیر متقی، انہوں نے بڑے دھیمے انسان لگتے ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں. انہوں نے انہوں نے پاکستان کو مشورہ دیا ہے کہ پاکستان دیکھیے یہ عالمی طاقتوں کو دیکھ لے کہ وہ یہاں سے بھاگ گئے ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، آپ نے ہماری ساورنٹی پہ حملہ کیا ہے. آپ کے جو شمالی وزیرستان سے 2014 سے جو مہاجرین آئے تھے ان کی رسپانسبلٹی ہماری تھی. پوری دنیا میں افغان مہاجرین ہیں، ان کا تحفظ ہوتا ہے. پاکستان نے افغان مہاجرینوں پہ جو ایک تو آپ نے وہاں پہ ان پہ بمباری کی، وہ بھاگ کے آگے پناہ ہمارے پاس لی، آپ نے یہاں بھی ان کو نہیں چھوڑا. تو یہ جو پاکستان کے جو شمالی وزیرستان میں جو ضرب عضب آپریشن تھا اس میں جو ہے اور استحکام تھا اس آپریشن میں جو ہے یہ لوگ گئے تھے، پناہ لی تھی انہوں نے ایز اے مہاجرین افغانستان میں، پکتیا میں اور ہوست میں. برمل کا علاقہ ہے وہاں پہ، ضلع برمل میں. تو پاکستان تو اپنے دعوے پہ قائم ہے، اور پاکستان نے آج دفتر خارجہ نے بھی بیان دیا ہے کہ پاکستان اپنے شہریوں کے جو بیان دیا ہے جو پاکستان کے دفتر خارجہ نے، ان میں بھی انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ پاکستان یہ حق رکھتا ہے. دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے شہریوں کی سلامتی کو لاحق خطرات کے پیش نظر افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا، جبکہ پاکستان آپریشن بیسڈ آپریشن کیا ہے، اور اپنی شہریوں کی سلامتی کے لیے پاکستان جو ہے اس طرح کے آپریشن کرتا ہے. انٹیلیجنس بیس کی بنیاد پر آپریشن پاکستانی شہریوں کی سلامتی کی لاحق خطرے کی بنیاد پر کیا گیا تھا. تاہم جو ممتاز زہرا بلوچ ہیں جو دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں، انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں، معاملات جو ہیں، وہ بات چیت کو ترجیح دی ہے. ہم افغانستان کی سلامتی اور خود مختاری کا احترام کرتے ہیں، مگر جو انٹیلیجنس بیس اطلاعات تھی ہم نے ان پہ دہشت گردوں کو نشانہ بنایا ہے. یہ پاکستان کے دفتر خارجہ کا موقف ہے جو 2 دن بعد سامنے آیا ہے. تو افغانستان اب وہاں پہ جو ہے افغانستان میں یہ حالات کچھ ایسے بن گئے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ پنگا لینا نہیں چاہیے تھا، اب ہو گیا ہے. اگر دہشت گرد اس حملے میں مارے گئے ہیں تو یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور پاکستان بھی بڑا جو بار بار دھماکے یہاں پہ ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ پاکستان کے حساس اداروں کے اور سیکیورٹی اہلکاروں کے جو ہمارے ہیں 5-6 10 12 16 یہ پاکستان نے جو بدلہ لی ہے. یہ شمالی وزیرستان میں 16 جو شمالی وزیرستان کا علاقہ مکین ہے وہاں پہ 16 جوانوں کو جو ہے گزشتہ روز شہید کیا گیا چیک پوسٹ پہ. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوہاٹ میں، بنو میں، ہمارے پختونخوا بیلٹ میں پورے میں تقریباً طالبان جو ہے، ٹی ٹی پی کے طالبان جو ہے وہ آئے ہیں اور وہ باقاعدہ کارروائی کر کے چلے جاتے ہیں افغانستان. اور پاکستان یہ سمجھ رہا ہے کہ یار اتنی ایویڈنس دینے کے بعد بھی اگر افغان طالبان راضی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ را کی سپورٹ ان کے پاس ہے، اس کا مطلب ہے کہ افغان طالبان کی سرپرستی ان کے پاس ہے. کیونکہ اگر افغان طالبان نہ چاہیں تو ٹی ٹی پی کی جو لوگ ہیں، جو پاکستان ایویڈنس دے رہے ہیں، جو پاکستان انٹیلیجنس بیسڈ معلومات افغان طالبان کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، تو افغان طالبان کو چاہیے تھا کہ ان کو اپنے علاقوں سے نکالتے، یا ان کے جو ہے ان کے خلاف آپریشن کرتے، یا ان کی گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کرتے. مگر افغان طالبان ان پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہا، اس لیے پاکستان یہ خطرہ محسوس کر رہا ہے کہ ایک تو ان کو را کی طرف سے فنڈنگ ہو رہی ہے، دوسرا یہ کہ وہ افغان طالبان کی سرپرستی میں وہ وہاں پہ آزادانہ نقل و حمل اور اپنی فیملیز کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور یہاں پاکستان آ کے وہ دہشت گردی کر کے آسانی سے واپس چلے جاتے ہیں. تو پاکستان نے کئی بار افغانستان کو ثبوت دیے جس پہ افغان طالبان نے ابھی تک 1.5 سال میں کوئی خاطر خواہ نتائج پاکستان کو نہیں دیے. پاکستان نے اب تک 3 حملے کیے ہیں فضائی، اس سال میں یہ دوسرا حملہ ہے. 2023 میں بھی حملہ کیا تھا اور یہ اب کیا ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک حملہ کیا تھا فضائی حملہ، اور وہ بھی یہ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کے خلاف پاکستان نے فضائی کارروائی کی تھی. اب پاکستان کا یہی موقف ہے، مگر جو تعلقات تھے اب یہ ہم کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، پاکستانیوں کو بھی، کہ ہمارے 3 دن سے اتنے بہترین صادق خان جو ہیں وہ مذاکرات کر رہے تھے، بڑے اچھے سفارتکار ہیں، بڑے منجے ہوئے ہیں، وہ باقاعدہ سفارتکاری کے ذریعے معاملات کو حل کر رہے تھے، اور بڑی حد تک وہ آگے چلے گئے تھے. ایون کہ وزیر تجارت سے، خارجہ داخلہ کے بعد تجارت سے، وزیر تجارت سے ملاقات ہوئی،
اور وہاں پہ بات چیت جو ہے وہ بڑی آگے بڑھی، مگر اس کے باوجود جو ہے یہ واقعات بیچ میں ہوئے اور ہماری جو تعلقات ہیں اس میں دوبارہ جو ہے وہ بریک آ گیا ہے اور اب کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ اب کشیدگی بڑھنے کے ساتھ ایک تو عمران خان نے بیچ میں بیان دیا ہے، علیمہ خان ان کی بہن ہے جو جیل میں ملاقات کرنے آئی تھی، انہوں نے کہا ہے کہ اب ایک تو عمران خان جو ہے وہ افغان طالبان پہ جو حملہ ہوا ہے افغانستان پہ اس پہ انتہائی دکھی تھا اور دکھ کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ افغانستان کے امن پاکستان سے جڑا ہے، اگر وہاں پہ امن نہیں ہوگا تو پاکستان میں امن نہیں ہوگا۔ ویسے یہ ایک بات تو ٹھیک ہے، افغانستان میں دہشت گردی ہوگی تو پاکستان میں ہوگی، پاکستان میں ہوگی تو پاکستان میں زیادہ تر سفر جو ہے وہ پختونخوا ہوگا۔ عمران خان نے اس کی مذمت تو نہیں کی، ایسا تو نہیں کہہ سکتا ہوں، مگر اس حوالے سے بات کی ہے کہ مجھے دکھ ہے، میں پریشان ہوں، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ وہاں پہ اگر امن خراب ہوتا ہے تو وہ پاکستان میں اس کو نقصان پہنچے گا۔ پاکستان کا امن افغانستان سے جڑا ہے، افغانستان کا امن پاکستان سے جڑا ہے۔ تو عمران خان نے بیچ میں اپنا ایک بیان داغ دیا ہے اور امریکہ نے بھی ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، دفتر خارجہ نے، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان ایک سرزمین جو ہے وہ استعمال دہشت گردوں کی نہ ہونے دے اور پاکستان کوشش کرے کہ سویلین کی ہلاکتیں نہ ہوں۔ تو ایسے بیانات امریکہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ یو این جو وہاں پہ بیٹھا ہے اقوام متحدہ، انہوں نے افغان طالبان کی حمایت کی ہے کہ ہاں بیچ میں 51 افراد جو ہے وہ بچے اور خواتین جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے یہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے، ہم نے 4 اہم ٹھکانے ہیں جہاں پہ دہشت گردوں کو تربیت دی جا رہی تھی، جہاں پہ خودکش جیکٹ پہنانے کی ترغیب دی جا رہی تھی، کہ وہاں پہ مکمل طور پہ ایک فیکٹری سمجھے، ایک ٹریننگ کیمپ سمجھے۔ یہ 4 ٹھکانے تھے جن کو ہم نے نشانہ بنایا ہے اور ان کی فیکٹری اور کارخانے ہم نے تباہ کر دی ہے۔ ساتھ عمر میڈیا سیل، ایک یہ عمر میڈیا سیل جو ہے نا، یہ دہشت گردوں کی ان کے لیے آگے تھا، اس کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا ہے۔ تو یہاں پہ پاکستان کا اگر یہ ایک کلیم ساتھ ہے کہ عمر میڈیا سیل کو مکمل طور پہ اڑا دیا گیا ہے، اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ عمر میڈیا سیل کیوں تھا؟ افغانستان نے اب تک اس کی تردید نہیں کی۔ باقی جو شہید اپنے بچوں خواتین ان کی شہادت کی بات کی ہے، مگر عمر میڈیا سیل کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ اور بچے اگر وہاں پہ شہید ہوئے ہیں، خواتین شہید ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ایسا پھر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پاکستان کا کہنا ہے جو ہمارے ملک میں ہے، جو ہمارے ملک میں ہماری افواج ہمیں بتا رہی ہے، ہم تو اسی پہ بیلیو کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہے ہیں اور پاکستان میں روزانہ کے حساب سے جو ہے وہ یہاں پہ سیکیورٹی اہلکاروں کی اور عام لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ اور طالبان جو ہے، افغان طالبان، وہ کم از کم جو ٹی ٹی پی کے طالبان ہیں جو افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں، کم از کم ان کو تو روکے، اس کا تو کوئی راستہ نکالے۔ اور یہ لاجک سے باہر ہے کہ ایک طرف پاکستان کے مذاکرات ہو رہے ہیں اور دوسری طرف ایئر سٹرائک ہو رہا ہے، تو اس پہ زیادہ کھل کے کوئی مزید بات بھی نہیں کر سکتا کہ آیا اس کو ثبوتار کس نے کیا ہے ان سارے معاملات کو، مطلب مذاکرات کو۔ اگر پاکستان نے بیچ میں جو 4 اہم کمانڈر کے نام لیے جا رہے ہیں، اگر وہ بیچ میں ہلاک کر دیے تو پھر پاکستان جو ہے وہ اپنے آپریشن میں ایک کامیاب آپریشن پاکستان نے کیا ہے، جو شیر زمان مخلص یار اختر محمد عرف خلیل، اظہار عرف حمزہ جو عمر میڈیا سیل چلا رہا تھا، اور شعیب محمد جو شمالی وزیرستان میں مکین میں دہشت گردوں، مطلب جو دہشت گرد تھے جنہوں نے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے 16 جوانوں کو شہید کیا، یہ لوگ اس میں ملوث تھے۔ اگر ان کو پاکستان نے اپنے ایئر سٹرائک میں ٹارگیٹ بنایا تو یہ ایک کامیاب آپریشن تھا پاکستان کا۔ کل انشاءاللہ مزید اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔